السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ بس کچھ ٹاپک پہ ڈسکس کرنا تھا، آپ سے بتانا تھا۔ ایک تو وہی یوکرین کا مسئلہ ہے کہ جنگ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے معاملہ، اور کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، ایسٹ یوکرین کی ویسٹ یوکرین سے، کیونکہ جہاں ایسٹ یوکرین ہے اس پہ رشیا کا قبضہ ہے، اور ویسٹ یوکرین پہ یورپ وغیرہ کی طرف ہے وہ۔ تو دو کچھ فوجی، 2 یا 4 کی ہلاک ہونے کی بھی خبر آئی ہیں، سنی ہوگی آپ لوگوں نے بھی۔ تو معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوشش کی ہے چائنا نے، ان کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ہم اس کو پیسفلی حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے چائنا اگر بیچ میں اترے گا تو شاید مسئلہ کچھ حل ہو سکے، کیونکہ چائنا کی بہت بڑی سرمایہ کاری یوکرین میں ہے۔ وہ اس کا بیلٹ اینڈ روڈ سے بھی اس کا رستہ یوکرین سے، اور رشیا بھی چائنا کو اہمیت دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے چائنا نے اپنی طرف سے تو یہ نہیں کہا ہوگا، ظاہر ہے اس سے رشیا سے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، تبھی اس نے یہ سگنل دیا کہ بھئی میں پیس میکر کے طور پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو یوکرین بھی اس کی بات ماننے پہ مجبور اس لیے ہوگا کہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے چائنا کی یوکرین کے اندر، اور پیوٹن بھی اس لیے کہ وہ ظاہر کلوز ہے وہ چائنا اور رشیا، ہم پیالہ وہ ہم نوالا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہوئے ہیں۔ اگر یہ چائنا کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو جنگ تو ٹل جائے گی، لیکن پھر یورپ کی اور امریکہ کی ویلیو میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، کیونکہ یورپ نے پوری کوشش کی کسی طرح کا امن کروا سکے، یورپ ناکام ہو گیا۔ میکرون ہو، جرمنی کے چانسلر ہوں، اور کوئی ممالک ہوں، وہ سب ناکام ہو گئے۔ اور اگر چائنا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی پھر دیکھیے کہ ریٹنگ کتنی اوپر جائے گی۔ یورپ بھی یہی کہے گا بھائی چائنا نے جنگ رکوائی ہے، کیونکہ یورپ آٹومیٹکلی انوالو ہو جائے گا اس جنگ میں، جنگ ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سکین ہو جائے گا وہ۔ ظاہر بارڈر ہے اس کا، نیٹو کی فوجیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ کریں گے تو رشیا بھی ان پہ اٹیک کرے گا۔ تو پھر چائنا کے جو نا وہ قریب آ جائیں گے یورپ کے، بھائی اس نے ہمیں امن میں کام ادا کیا ہے، کردار اس نے مثبت ادا کیا ہے، اور ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ہوتا کیا ہے۔ چائنا کی کوشش بھی ہے کہ وہ امن ہو، کیونکہ ظاہر اس کا بیلٹ روڈ کا مسئلہ ہے، اور رشیا کے بھی مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے کہ اگر یوکرین کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا نیٹو کے اندر، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اسی سے، ظاہر رشیا بھی پھر کچھ نہیں کر پائے گا، اور نہ یہ یورپین ممالک امریکہ وغیرہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ تو وہ بیان دے دے گا بھی میں ان سے دور ہوں۔ تو یہ ایک چانس ہے، 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان اور اسرائیل کی نیول فوجی ایکسرسائز ہو رہی ہیں، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری۔ کیا کہہ سکتے ہیں اس بات پہ، ہنسی بھی آتی ہے، سوچتے بھی ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم، لیکن وہاں بھی کچھ لگتا ہے کہ سلسلہ بننے والا ہے، کیونکہ ترکی کے پریزیڈنٹ جناب اردوغان، ان سے بھی رابطہ ہے اسرائیلیوں کا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پیسفل معاہدہ امن میں آ جائے، جس میں ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے۔
تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی، سعودیہ کی، دوسرے ممالکوں کی، ملائیشیا وغیرہ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی، چاہے وہ نام کا ہی ہو، لیکن ریکوائرمنٹ تو پوری ہو جائے گی. پھر سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. بھائی میں نے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے، اب آپ تسلیم کرو، اسرائیل کہے گا. پھر ظاہر ہے پاکستان، سعودی عرب سبھی تسلیم کرنے مجبور ہو جائیں گے، تسلیم کر لیں گے. لیکن ابھی تو نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں ملٹری، اور ہمارا برادر ملک، اسلامی برادر ملک سعودیہ کے چیف جو ہیں وہ انڈیا میں ان کے چیف سے جا کے مل رہے ہیں. کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور سے ملاقات فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، یہ بھی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہوا ہے کہ سعودیہ کے آرمی چیف جو ان کے چیف ہیں وہ انڈیا کے چیف سے جا کے مل رہے ہیں ملٹری کے، اور آپس میں دوستیاں بڑھا رہے ہیں. اس پہ کمنٹس کیجیے گا، آپ کی کیا رائے ہے. اور کویت نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، اس کی پارلیمنٹ نے احتجاج بھی کیا اور بل بھیجا ہے کہ بھئی آپ جب تک یہ حجاب وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو ہندوستان میں، پاکستان انڈیا میں ہندوؤں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی کویت کے اندر. انہوں نے لفظ کیا کہا ہے، انڈین نہیں کہا، انہوں نے کہا ہندو کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی کویت میں. تو یہ کویت کا اچھا اقدام ہے. باقی عرب کنٹری کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہی معلوم ہے، آپ کو ہی معلوم ہے. کن سے ہے یارانہ تمہارا سب جانتے ہیں. مندر بنے ہوئے ہیں یو اے ای میں، تو سعودیہ میں بھی بننے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہی زمانہ آخر تو چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے بہت کچھ جلدی جلدی قریب آتا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا، سال مہینوں کے برابر مہینے، ہفتوں کے برابر ہفتے، جو ہے نا دن کے برابر دن، گھنٹے کے برابر گھنٹہ، ایک ساتھ کے برابر. تو جلدی جلدی ہر چیز ہو رہی ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے. بس کوشش کریں کہ اللہ کو یاد رکھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اور تمام امت مسلمہ کو دجال و فتنہ دجال سے بچائے. یہ ضرور دعا مانگنی چاہیے، لیکن قریب آتا جا رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں. اللہ حافظ.